اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی وہ اپنے گھر میں خاندان میں ایک آپ کی پھپھی کی بیٹی، آپ کی پھپھی تھی امیمہ بنت عبد المطلب ابن ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی بہن، یہ ان کی بیٹی تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ مزاج آپ کا خاندانی تھا، قریش کے خاندان سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی پہلے اپنے منہ بولے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی پہلے ان کی نسبت کی جاتی، زید بن حارثہ جو غلام تھے پہلے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحفے میں ملے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد کر کے ایک طرح سے بیٹے کی طرح ان کو پالا، تو ان کو زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا۔ تو وہ بنوت کا یہ جو سلسلہ تھا، اولاد لے پالک کو اس کے والد کی طرف نسبت سے ہٹا کر جو پال رہا ہے اس کی طرف نسبت کرنا، سورہ احزاب میں اس کے احکامات بڑے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں قرآن مجید میں، کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ کوئی کسی کو لے کر پال لیتا ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور یہ واحد صحابی تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام قرآن مجید کے اندر خاص طور پر ذکر ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ ان کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مزاج مختلف تھے، وہ ایک ذرا سوچ ان کی مختلف تھی، شوہر کی بیوی کی مختلف تھی، زیادہ بن نہیں پائی اور بالآخر نتیجہ طلاق پر نکلا۔ جب طلاق ہو گئی تو یہ اللہ کی طرف سے چونکہ ایک فیصلہ تھا اس رسم کو توڑنے کا، جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، اس رسم کو جب توڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ سگے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی سگی بہو سے نکاح ابدی حرام ہے، کبھی ایک مرد اپنے بیٹے کی بیوی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، نہ وارث ہے نہ کچھ، ایسے شخص کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے۔ جب ان کا نکاح پورا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اب اس عورت کو، ان خاتون کو، زینب بنت جحش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی بیوی قرار دے رہے ہیں، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ مومنین ایسی تھی کہ آپس کی گفتگو کے اندر جس طرح ہوتا ہے سوکنوں کے گفتگو ہوتی ہے، تو اپنی دیگر جو سوکنے تھیں اللہ کے رسول کی دیگر بیویاں تھیں ان کو کہتی تھیں زوجکن حالیکن، ہمارے گھر والوں نے تمہارے رشتے کروائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولی تھا، نکاح ہوا، اللہ نے میرا نکاح وزوجنی اللہ من فوق سبع السماوات، ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ نے میرا نکاح ڈائریکٹ کروا دیا ہے، میری تجویز تو اللہ نے کروائی ہے۔ یہ ایک بطور اپنی اہمیت کے، اور اہمیت ہے بھی ان کی، تو وہ ذکر کیا کرتی تھیں۔ یہ خاتون کی خصوصیت تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ خصوصیت میں ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تقریباً سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی خلافت عمر میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلی خاتون تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جن کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہوئی۔ اور اس کے پیچھے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے لحاقم بھی، مجھ سے پہلے آ کر وہ ملے گا میرے دنیا سے جانے کے بعد جو تم میں اطولکن یدن، جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہے۔ تو ہاتھ لمبے ہونے سے مراد کوئی حقیقی ہاتھ لمبا نہیں، ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ تھا کہ صدقے میں، پیسہ خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں وہ کھلے دل کی خاتون ہے۔ خواتین میں یہ جذبہ عام طور پہ محسوس نہ کرے کوئی تو کم پایا جاتا ہے، صدقہ کھلے دل کے ساتھ کرنا۔ ساری امہات المومنین کی صفات میں دیکھیں تو یہ وصف آپ کو بکثرت ملے گا کہ سب کی سب یہ اس طرح سے خرچ کیا کرتی تھیں، لیکن یہ خاتون بہت زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ان کو طول ید حاصل ہوا، یعنی لمبا ہاتھ، اور جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی خاتون یہی اس دنیا سے رخصت ہوئی اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے۔ اسی وجہ سے یہ ان کے لیے یہ وصف آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا طول ید رہا اور بڑا اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کیا۔ یہ زینب بنت جحش اللہ کے نبی کی خاص بیویوں میں سے ایک بیوی تھی۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی جہود کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان سے راضی رکھے۔